کبھی آپ نے سوچا لوگوں کے اندر ناشکری کیوں ہے؟ اتنی بڑی تعداد ہے انسانوں کی، لیکن انسانیت نہیں ہے۔ انسان شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ اگر آپ اس کی کھوج لگانا چاہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا شکوے شکر ادا کرنے کے قابل نہیں رہنے دیتے۔ کون ہے جو شکوے سے کھاتا ہے؟ انسان شکایتی مزاج کو کیوں پروان چڑھاتے ہیں؟ شکایتی مزاج کیسے بنتا ہے اور شکایت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ شاکی شکر گزار نہیں بنتا، اور شکر گزاری ہماری ضرورت ہے، ہم سے مطلوب ہے، اور شکر گزار ہی اعلیٰ درجے کی انسانیت پر فائز ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شکر گزاری کا جذبہ انسان کے دل کے اندر کیسے امڑ سکتا ہے؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے؟ قناعت کی وجہ سے۔ جو شخص قناعت نہیں کرتا وہ کبھی شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، اس دنیا میں کسی کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ یہاں ہر شخص کو صرف کچھ دیا جاتا ہے اور بہت کچھ روک لیا جاتا ہے۔ ایسے میں قناعت پر راضی ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے، انسان جو چیز سب سے زیادہ پانا چاہتا ہے نا، اسی کو سب سے زیادہ کھو دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہر شخص چاہتا ہے عافیت کی زندگی حاصل کرے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو شخص قناعت نہیں کرتا وہ دنیا میں چند روز کے لیے شاید عافیت کی زندگی حاصل کر لے، مگر بھاری قیمت ہے، ہمیشہ کے لیے عافیت کی زندگی سے محروم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں ہر انسان دو تقاضوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف اس کی معاشی ضروریات ہیں، دوسری طرف اسے وہ کام کرنا ہے جو آخرت میں کام آئے۔ انسان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ دونوں تقاضوں پر یکساں حیثیت سے زور دے۔ ایک کی طرف زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے۔ ہمیشہ ایک کی قیمت پر دوسرے کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ایک کی طرف سے توجہ ہٹے، دوسرے کی طرف توجہ ہو، تب کہیں جا کر انسان وہ کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اب ڈیسائیڈ تو انسان نے کرنا ہے کہ وہ آخرت کے لیے زیادہ عمل کرے یا دنیا کے لیے۔ اب جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کے اندر حرص ہے، بخل ہے، اس کے اندر ناشکری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ نہیں لینا، حصہ تو لینا ہے، لیکن یہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے کتنا۔ ضرورت کے مطابق جتنا کسی کی ضرورت ہو اتنا فراہم کر دینا انسان کے لیے کافی ہے۔ اب اگر کسی کی ضروریات کا منہ بند ہی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں قناعت نہیں ہے، اور ضرورت کے مطابق اپنی معاش کا انتظام کرنا اور ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، یہی قناعت ہے۔ دنیا میں کتنی بڑی بد نصیبی ہے انسان کی کہ انسان عدم قناعت کا رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی دنیا میں اسے جو کچھ ملتا ہے وہ راضی ہی نہیں ہوتا، پھر شکر کہاں سے ادا کرے گا؟ اور آخرت کے معاملے میں وہ قناعت اختیار کر لیتا، اچھا چلو اتنا تو ہو ہی گیا،
تو جب آخرت کے معاملے میں کوئی قناعت کرتا ہے تو آخرت پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا، اور دنیا کے معاملے میں عدم قناعت اختیار کرتا ہے انسان تو ناشکرا بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے فلاح پائی جس نے اسلام کو اختیار کیا اور اس کو ضرورت کے مطابق رزق ملا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس پر اس نے قناعت کی۔ تو جو کچھ انسان کو ملے اس پر قناعت اختیار کرنا دراصل فلاح والی زندگی اختیار کرنا، اور یہی رویہ فلاح پانے میں انشاءاللہ تعالی مددگار ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کس طرح سے قناعت والی زندگی گزار سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو سوچتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر، ان کی بات پر عمل کر کے، کہ آپ نے فرمایا کہ فلاح پا گیا وہ جو اسلام لایا اور اسے ضرورت کے مطابق رزق ملا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس نے اس پر قناعت اختیار کر لی۔ تو قناعت اختیار کرنا ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ۔ Stay in touch with اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔